سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، توفیق و عنایت سے آج کی ہماری 5 روزہ جو پروگرام کی پہلی نشست، اس میں ہم حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی اس محفل پاک اور آج کے اس پروگرام کا عنوان 4 ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی فقہ اور آپ کی ذاتی حوالے سے خصوصیات اور باقی فقہ سے امتیازات، یہ ہمارے آج کے درس کا عنوان اور ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ تعالی عنوان اور موضوع کے مطابق چند چیزیں آپ احباب کے سامنے دلائل کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے، سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسلامی تعلیمات کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کو ایمانیات یا عقائد کا حصہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا اعمال کا۔ عقائد کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پھر 2 حصے ہیں، عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ اور اعمال کی جب باری آتی ہے تو اعمال کے اندر بھی 2 طرح کے اعمال اور مسائل ہوتے ہیں۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو متفق علیہ اور مجمع علیہ ہیں، محکم صریح واضح ہیں، جس میں کسی قسم کا ابہام اور اختلاف موجود نہیں ہے۔ اور دوسرے مسائل اور اعمال وہ ہیں جس میں امت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے لے کر تابعین، اتباع تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین کے درمیان اختلاف رہا۔ ان اختلافی اور اجتہادی مسائل کے حوالے سے آج کی ہماری خصوصی نشست اور آج کا ہمارا خصوصی درس ہے۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ امت کے اندر ان اختلافی اور اجتہادی مسائل کے اوپر جن دین کے ائمہ نے باقاعدہ طور پہ کام کیا، ورک کیا، اور باقاعدہ طور پہ انہوں نے ان مسائل کے اوپر اپنی فقہ کو مدون کیا، اور ان کی فقہ اسٹیبلش ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی، اور مسلمانوں نے ان کی فقہ کو فالو کیا۔ وہ امت کے 4 امام ہیں۔ ان میں سے امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، اور امام مالک بن انس رحمہ اللہ، اور امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، اور چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ 4 بڑے امام ہیں جو فقہ امام ہیں اور امام مطلق، امام مجتہد ہیں۔ انہوں نے فقہی مسائل کے اندر کتاب الطہارہ سے لے کر کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتاب الطلاق، اور پھر بیع شرع کے مسائل، خرید و فروخت کے، لین دین کے، اور دیگر جتنے ابواب اور دین کے موضوعات اور چیپٹرز ہیں، ان کے اندر فقہی اور اجتہادی مسائل کے اندر باقاعدہ طور پہ یا تو خود انہوں نے اپنے فقہی مسائل کو لکھا، یا انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوایا، اور ان کی باقاعدہ طور پہ فقہ مرتب ہوئی اور پوری دنیا میں پھیلی، اور مسلمانوں نے ان کی فقہ کو فالو کیا۔ وہ 4 یہ بڑے امام ہیں، اور ان 4 اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سب سے بڑے امام ہیں، جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اور خود احناف بھی ان کو امام اعظم کہتے ہیں۔ اور دوسری فقہ سے تعلق رکھنے والے جو ائمہ اور بڑے بڑے عظیم علماء اور محدثین اور فقہاء اور بڑے بڑے عظیم نقاد علماء، وہ بھی امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ بالخصوص دیکھیے امام ذہبی کی
تذکرۃ الحفاظ میں جہاں انہوں نے امام ابو حنیفہ کا ذکر کیا تو انہوں نے امام ابو حنیفہ کا نام اس طرح لیا ہے، امام اعظم فقیہ الاعراب نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی، یعنی اماموں میں سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی جلد 1 صفحہ 185 پہ جہاں امام ابو حنیفہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہوا مذہب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رحمہ اللہ، اس مسئلے میں یہ مذہب ہے نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جبکہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے اندر امام احمد ابن حنبل کے پیروکار اور ان کے مقلد ہیں، وہ فقہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کا جب ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ امام اعظم۔ اب ایک اشکال کا ساتھ جواب بھی میں دیتا جاؤں، اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، یہ تو آپ نے شرک فی رسالت کر دیا، کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، سب سے بڑے امام، امام اعظم کا مطلب ہے سب سے بڑے امام، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو سب سے بڑے امام تو ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں، تو آپ نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے شرک فی رسالت کیا ہے، یہ تو کفر، یہ تو شرک ہے، یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کسی مقام پہ استغراق مراد لیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ استغراقی معنی یہاں حقیقی ہے یا یہاں کے استغراق حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیے، جیسے ہم صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو جب سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ صدیق اکبر، صدیق اکبر، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے بڑے صدیق۔ اب یہاں جب ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے صدیق اکبر فی صحابہ، صحابہ میں جو سب سے بڑے صدیق ہیں وہ ابو بکر ہیں، اور اسی طرح حضرت عمر کا ذکر کیا جائے تو کہا جاتا ہے فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت عمر فاروق اعظم ہے یا رسول اللہ فاروق اعظم ہے؟ ابو بکر صدیق اکبر ہے یا رسول اللہ صدیق اکبر ہے؟ یقیناً جب ہم مخلوق میں سے استغراق حقیقی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، لیکن جب ہم ابو بکر کو صدیق اکبر کہتے ہیں، حضرت عمر کو فاروق اعظم کہتے ہیں، تو وہ نبیوں کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ صدیق اکبر و فاروق اعظم صحابہ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر ہے صحابہ میں، حضرت عمر فاروق اعظم ہے صحابہ میں، تو وہ ایک دائرہ ہے، وہاں استغراق حقیقی نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کو جب امام اعظم کہا جاتا ہے تو وہ صحابہ کے مقابلے میں نہیں کہا جاتا، بلکہ وہ ائمہ مجتہدین جن کی فقہ مرتب ہو کے پوری دنیا میں پھیلی اور ان کی فقہ کو امت نے قبول کیا، ان 4 اماموں میں سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی ذات اقدس، تو امام اعظم ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر امام اعظم کیوں ہیں؟ امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک تو اگر ان کی تاریخ کو دیکھا جائے اور ان کی فقہ کو دیکھا جائے، ان کے فالوورز کو دیکھا جائے، ان کے مقلدین کو دیکھا جائے، ان کے علم کو دیکھا جائے، تو علم کے اعتبار سے، ان کی فقہ مدون ہونے کے اعتبار سے، اور ان کے زمانے کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، اور ان کے فالوورز کے سب ائمہ سے زیادہ ہونے کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ امام اعظم قرار پاتے ہیں۔ 4 اماموں میں سے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہیں، اس اعتبار سے بھی کہ انہیں ان تمام 4 اماموں میں سے یہ خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے کہ یہ وہ واحد امام ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی زیارت کی ہوئی، حضور کے صحابہ کی زیارت کی ہے، اور حضور کے صحابہ کی زیارت کرنے والے
ان کی اتباع کرنے والے، ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر مستقل احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ تابعین کی فضیلت کو بیان کیا۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جامع ترمذی کتاب الفتن کے اندر 2165 نمبر حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالجماعت وإیاکم الفرقہ، جماعت کے ساتھ رہنا اور فرقوں سے بچ کے رہنا۔ اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، میرے صحابہ کے دامن کو تھام کے رکھنا۔ ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، پھر وہ جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یعنی حضور نے صحابہ کی تاکید کی، تابعین کی تاکید کی اور اتباع تابعین کی تاکید فرمائی۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی زیارت نصیب ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی صحبت پائی۔ ان میں سے بالخصوص سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی زیارت بھی کی ہے، اور حضور کے صحابہ سے امام ابو حنیفہ نے حضور کی حدیثیں بھی روایت فرمائی۔ بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 452 452 دو نمبر جلد یعنی 2 اور 452 نمبر صفحہ، امام ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب جلد 7 صفحہ 323 اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 115 اور اس کے علاوہ دیگر علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صحبت پانے والے ہیں اور حضور کے صحابہ کے تابعی قرار پاتے ہیں، اور بے شمار اور متعدد حوالہ جات اس پر موجود ہیں۔ اور پھر صحابہ کے بعد تابعین کی جو فضیلت ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے، اور بالخصوص صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک پیشگوئی فرمائی، بلکہ ایک خوشخبری عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سلمان کی قوم میں سے میری امت کے اندر ایسے نوجوان آئیں گے، اگر علم آسمان کے ستارے ثریا تک بھی پہنچ جائے تو وہ نوجوان وہاں سے علم لیں گے اور اس علم کو امت مصطفیٰ کے اندر تقسیم فرمائیں گے۔ حدیث کا مضمون اور مفہوم یہ ہے، اور محدثین نے اس بات پر صراحت کے ساتھ لکھا۔ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مناقب پر آپ نے لکھی ہے، تبیید الصحیفہ فی مناقب امام الاعظم ابی حنیفہ، اس کے اندر صراحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اس کا مصداق اگر کوئی اولین قرار پاتا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ خصوصیات امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فقہ کو مدون فرمایا تو ایک تو خصوصیت باقی ائمہ کے مقابلے میں فقہ حنفی کی یہ ہے کہ یہ فقہ شورائی ہے۔ سمجھیے ذرا، شورائی یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تلامذہ اور اپنے شاگرد اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک مسئلہ شرعی بیان فرماتے اور اس مسئلے کو اپنی تلامذہ کی اس کمیٹی کے سامنے رکھتے، پھر اس پر بحث و تمہیز ہوتی، اس پر غور و فکر ہوتا، اور پھر بحث و تمہیز کے بعد جو نتیجہ نکلتا تھا اس مسئلے کو لکھ لیا جاتا تھا، اور اس طریقے سے پوری فقہ حنفی ترتیب پائی۔ تو اس اعتبار سے یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ہی کا اس میں عمل دخل نہیں، بلکہ آپ نے اپنے رفقا، اپنے تلامذہ اور اصحاب کے سامنے اور اپنے شاگردوں کے سامنے یہ مسائل جب بیان کیے اور مکمل طور پہ شورا کے تحت یہ مسائل جو ہے وہ طے ہوئے، تو امام اعظم کی فقہ جو ہے وہ شورائی قرار پائی۔ یہ خصوصیت بھی باقی فقہ کے مقابلے میں امتیازی فقہ حنفی کو حاصل ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو فقہ ہے، ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس وقت جو فقہ پوری دنیا کے اندر جس کے فالورز موجود ہیں ان میں سے سب سے پہلی فقہ
جو مرتب ہوئی وہ فقہ حنفی ہے۔ پوری دنیا میں پھیلنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ابھی کوئی اور فقہ مرتب ہو کے مسلمانوں تک نہیں پہنچی تھی۔ مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے پہلے ضرورت کو جس فقہ نے پورا کیا ہے وہ فقہ حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ قرار پاتی۔ حکام، ججز اور قاضی جب ظاہر ہے کہ اسلامی سلطنت صحابہ اکرام کے دور میں مدینہ شریف سے، حجاز مقدس سے اور جزیرۃ العرب سے نکل کے باقی بلاد اور شہروں اور ملکوں تک پھیلی تو نت نئے نو پیش آمدہ جدید سے جدید مسائل پیش آئے۔ اب قاضیوں کو فیصلہ کرنے میں اور ججز کو مسائل کا حل بیان کرنے میں کچھ چیزیں مطلوب تھیں۔ ان نئے اور جدید مسائل کا حل کس طرح کیا جائے جو ابھی امت کو چیلنجز درپیش ہیں، اس کا حل کہاں تھا؟ اس کا حل امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فقہ کے اندر پہلے سے لکھا ہوا تھا، اس لیے وقت کے قاضیوں نے بھی اس فقہ کو قبول کیا، وقت کے حاکموں نے بھی فقہ کو قبول کیا، اور عام رعایا مسلمانوں کی انہوں نے بھی اس فقہ کو قبول کیا فقہ حنفی کی خصوصیات اور اس کے محاسن کی وجہ سے۔ اب یہاں بعض معاندین اور متعصبین جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے سخت مخالف ہیں، وہ یہاں ایک بڑا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھیں امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ، تلوار کے زور پہ پھیلی ہے، کیونکہ ان کے جو شاگرد تھے وہ وقت کے قاضی تھے اور ان کے شاگردوں نے پھر حکمرانوں کے ساتھ مل کے فقہ کو پھیلایا، تو یہ تلوار کے زور پہ فقہ پھیلی ہے۔ یہ بعین ہی اسی طریقے سے اعتراض ہے جس طرح کہ اسلام کے مخالفین اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر اعتراض، کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں، اسلام اپنی خوبیوں اور اپنے محاسن کی وجہ سے پھیلا ہے۔ جہاں مسلمان گئے، اسلام کا جو روشن اور اجلا اور چمکتا جو چہرہ تھا مسلمانوں نے جب غیر مسلموں کے سامنے پیش کیا تو اسلام کی ان خوبیوں، ان محاسن اور ان جو ہے وہ خوبیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس اسلام کو قبول کیا، اور پھر لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ ایک اعتراض اسلام کے مخالفین کا اسلام کے اوپر، اور اسلام کے بعد پھر جب ہم کلمہ پڑھنے والوں میں اہل السنہ والجماعہ کی بات کرتے ہیں تو اہل السنہ والجماعہ کے مخالفین کا بھی یہ اعتراض ہے کہ یہ جو سنیت کا عقیدہ ہے یہ بھی جو ہے وہ بعد میں ڈنڈے کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ پھیلایا گیا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حسن اور خوبی اس عقیدے کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ بھی باطل اعتراض ہے، جس طرح اسلام کے مخالفین کا اعتراض باطل ہے، اہل السنہ کے مخالفین کا اعتراض باطل ہے، اسی طرح فقہ حنفی کے معترضین کا اعتراض باطل ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام بھی اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے، اہل السنہ کا عقیدہ بھی اپنی خوبیوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے، اور فقہ حنفی بھی اپنی خصوصیات اور اپنی خوبیوں کی وجہ سے قائم و دائم۔ اعتراض ان لوگوں معترضین کا باطل اور مردود ہے، ڈنڈے کے زور پہ تلوار کے زور پہ نہیں۔ اور پھر اگر ہم ان خوبیوں کو ایک ایک کو لے کے ایک ایک پر بات کریں تو یقین جانیں کہ ایک پورا عنوان تفصیلی موضوع ہے کہ اس پر ایک ایک پر بات کی جائے تو گھنٹے درکار ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فقہ ہے، فقہ حنفی، پوری دنیا کے اندر جو پھیلی ہے اور پوری دنیا کی اکثریت میجورٹی مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی خوبیاں، اس کے محاسن اور اس کے اندر جو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال کا جو اسلوب ہے، جو منہج ہے، اس منہج کی عمدگی اور اس منہج کی جو ایک سمجھے کہ نظافت اور اس منہج کی ایک خوبی ہے، اس کی وجہ سے فقہ حنفی دنیا میں پھیلی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 20 مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر چونکہ مجتہد مطلق اور امام اعظم ہے، ان کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایک مسئلے سے متعلقہ دین کے جمیع دلائل، ان تمام دلائل کو دیکھتے ہیں
اور تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد اس مسئلے کا حل، رزلٹ اور نتیجہ لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک چیز دیکھی اور ایک ہی دلیل کو لے لیا اور باقی دلائل کو پھر ریجیکٹ کر دیا، نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، ان کا منہج یہ ہے کہ ایک مسئلہ سے متعلقہ جمیع دلائل، احادیث مرفوعہ، پہلے قرآن مجید کی آیات، احادیث مرفوعہ، آثار صحابہ، پھر ناسخ و منسوخ، راجع اور مرجوع، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نتیجہ جب نکالتے ہیں تو جمیع دلائل سامنے رکھ کے ہر ایک دلیل کو اپنی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ اور نتیجہ سناتے ہیں۔ نماز کے 20 مسائل ہیں، روزے کے مسائل ہوں، حج زکوٰۃ کے مسائل ہوں، اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ تطبیق بین الروایات کے قائل ہیں۔ تطبیق بین الروایات کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلے پر جتنی روایات ہیں تمام روایات کو دیکھا جائے۔ ہم مثلا نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں، نماز میں ہاتھوں کو باندھتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ، ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، رفع الیدین کا مسئلہ، یہ سارے مسئلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ایک صرف مسئلہ اس موضوع سے متعلقہ پیش کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کو اس طرح بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں اور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے ہیں، پھر اس کو ناف کے نیچے باندھ لیتے ہیں، ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھتے بھی ہیں اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کو پکڑتے بھی ہیں، رکھتے بھی ہیں اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح ناف کے نیچے رکھ لیتے ہیں۔ صرف ایک مسئلہ پر کوئی 8 سے 10 احادیث اور روایات موجود ہیں، ایک مسئلہ ہے اور 8 سے 10 روایات مرفوعہ اور موقوفہ موجود ہیں۔ تمام روایات کے مطابق مثال کے طور پہ ایک حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 740 نمبر، حضرت سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو، مرد کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر، دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا بول کے کہیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے۔ اب چونکہ حدیث جو ہے وہ عربی کے اندر ہے اور ہم نے عربی زبان کے اعتبار سے ہی حدیث کو سمجھنا ہے کہ عربی کے اندر حدیث میں کون کون سا لفظ استعمال ہوا اور اس لفظ کا اطلاق جسم کے کس کس حصے پر ہوتا ہے۔ تو حدیث میں کہ الید الیمنی علی ذراعہ الیسری، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر، یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث کے مطابق یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ہاتھ کا یہ حصہ درمیانی انگلی کے کنارے سرے سے لے کر یہ ہمارے جوڑ تک یہ جو حصہ ہے اس کو یدن کہتے ہیں، الیدو، اور ذراع کہتے ہیں یہ درمیانی انگلی کے سرے سے لے کر یہ کونی تک یہ مکمل حصہ اس کو ذراع کہتے ہیں۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا جاتا، اگر میں یہاں رکھوں تو تب بھی بظاہر ذراع پر آ گیا، یہاں رکھوں تب بھی ذراع پر آ گیا، یہاں رکھوں تب بھی ذراع پر آ گیا۔ ایک ہوتا ہے اجمال، ایک ہوتی ہے تفصیل، ایک ہوتا ہے ابہام اور ایک ہوتی ہے بالکل چیز واضح۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پر رکھنے کا حکم دیا گیا، ذراع کے کس پوائنٹ پر رکھنے کا حکم دیا گیا اس حدیث میں اس کی تفصیل نہیں ہے، اس حدیث میں وہ مقام مبہم ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 2 صفحہ 285 پہ لکھا ابہم موضعہ من الذراع، یہاں ذراع کا پوائنٹ مبہم ہے، موقع محل معلوم نہیں ہے کہ ذراع کے کس موقع محل پہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے لیے ہمیں دوسری حدیث کی طرف جانا پڑے گا، اور امام اعظم کا چونکہ تطبیق بین الروایات کا منہج ہے تو صحیح ابن خزیمہ میں 480 نمبر حدیث ہے، سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو میں نے غور سے دیکھا اور میں نے کہا آج میں دیکھوں گا کہ حضور نماز کس طرح پڑھتے ہیں، تو آپ نے وضع یدہ الیمنی
علی ظہر کفہ الیسری والرسغ والساعد، تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور اپنے اس جوڑ پر اور اپنی کلائی پر رکھا۔ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، ہتھیلی کی پشت، ہتھیلی کو عربی میں کہتے ہیں کفن۔ کیا کہتے ہیں؟ کفن۔ اگر ہتھیلی کا اندر والا حصہ ہے تو اس کو کہتے ہیں باطن الکف، اور اگر یہ باہر والا تو اس کو کہتے ہیں ظاہر الکف۔ اور یہ جو جوڑ ہے ہمارا اس کو کہتے ہیں رسخن، را سین غین یا را صاد غین، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو جوڑ سے لے کر کوہنی تک یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ساعدن، اور اس کو کہتے ہیں مرفقن۔ یہ الگ الگ حصوں کے نام ہیں، جیسے یہ سن لیں ذرا توجہ کریں، جیسے انگلیوں سے لے کر یہ پورے بازو تک اور یہ کندھے تک الگ الگ جسم کے نام ہیں۔ جیسے انگلی کو کہتے ہیں چھنگلی کو خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام، ظاہر الکف، باطن الکف، رسغن، ساعدن، مرفقن، عضدن، کتفن، یہ ایک الگ الگ جسم کے پارٹس کے نام ہیں۔ تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر، ہتھیلی کی پشت پر، پشت یہ ہے، اور رسغ یہ جوڑ ہے، اور ساعد یہ کلائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا۔ کتنی حدیثیں آ گئی؟ 2۔ اس کے ساتھ تیسری حدیث آ گئی صحیح بخاری کے اندر 1198 یعنی 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً، تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض احادیث کو تعلیقاً سند کے بغیر ذکر کر دیتے ہیں، اس کی سند کو دیکھا جاتا ہے کہ سند اس کی کہاں موجود ہے۔ تو اس حدیث کی سند جو میں بیان کرنے لگا ہوں، امام ابن ابی شیبہ اپنی المصنف کے اندر لے کے المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کی سند موجود ہے، جو 1198 نمبر حدیث کے اوپر امام بخاری نے مولا علی سے حدیث بیان کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب نماز پڑھتے تھے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر رکھا کرتے تھے، دائیں ہاتھ کو بائیں جوڑ پر۔ 3 حدیثیں ہو گئی، اس کے ساتھ چوتھی حدیث آ گئی۔ چوتھی حدیث سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابی داؤد میں 754 نمبر 754 نمبر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ قدموں کو نماز کے اندر برابر رکھا جائے، اور سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ کتنی حدیث ہوگی؟ 4 ہو گئی۔ کتنی حدیثیں؟ 4۔ آگے چلیں، آگے چلتے جائیں۔ اب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح حدیث ہے، صحیح ابن حبان، حدیث کا نمبر ہے 1770، 1770 نمبر حدیث، 1770 حدیث کا نمبر۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نبیوں کا گروہ ہیں، امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری کو مؤخر کریں اور اپنی افطاری کو، یعنی وقت ہو جائے تو افطاری کو جلدی کریں، وان نمسک بایماننا علی شمائلنا فی صلاتنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑیں۔ کیا کریں؟ نمسک، امسک یمسک، امساک باب افعال سے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ان نمسک کہ ہم پکڑیں، ایک ہے وضع یدع وضعن رکھنا، ایک ہے امسک یمسک امساک پکڑنا۔ اور اس کے ساتھ جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث ہے، سیدنا حلبتائی رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤمنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے، فیأخذ شمالہ بیمینہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعے سے اپنے بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔ وائل ابن حجر کہتے ہیں آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ دائیں کے ذریعے سے بائیں کو پکڑیں۔ حلبتائی فرماتے ہیں کہ حضور نماز پڑھاتے تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑا کرتے تھے۔ پکڑنا، رکھنا، روکنا،
اس کے لیے حدیث میں وضع یدہو امسک یمسکو اخذ یاخذ اخذن، یہ سارے لفظ استعمال ہوئے ہیں مولا علی کی حدیث سے، خلبتائی کی حدیث سے، عبداللہ بن عباس کی حدیث سے، وائل بن حجر کی حدیث سے، حضرت سہل ابن سعد الساعدی کی حدیث سے، عبداللہ بن زبیر کی حدیث سے۔ ان تمام حدیث کو دیکھ کے اور ملا کے امام ابو حنیفہ نے نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ ہاتھوں کو اس طرح سے رکھا جائے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے سے بائیں کو پکڑا بھی جائے اور بائیں پر رکھا بھی جائے، اور اس چنگلی اور اس انگوٹھے کے ساتھ اس طرح اگر ہلکا بنا لیں تو وہ پکڑنا اور روکنا بھی پایا گیا، رکھنا بھی پایا گیا، اور ساری حدیثوں کے مطابق اس طریقے سے عمل ہو جائے گا۔ تو ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے